اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الثانی المشتغل عنہ العامل اذا اشتغل عامل عن اسم مقدم بنصب ضمیرہ او متعلقہ کان لذلک الاسم خمس حالات الی آخرہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی ان ابحاث کے بارے میں جو کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے، جس کا عنوان یہ تھا مما یرد منصوبا و غیر منصوب۔ منصوب وارد ہوتا ہے یا غیر منصوب، تو غیر منصوب میں جو ہے مرفوع اور مجرور آتے ہیں۔ تو یہ کچھ عوامل تھے جس کا تذکرہ فرما رہے تھے مصنف، تو اس میں سے ایک جو ہے اس کا تذکرہ کر لیا، جس کو مستثنیٰ سے ہم نے تعبیر کیا تھا۔ کل 4 تھے، اس میں سے پہلا مستثنیٰ کے حوالے سے تھا۔ دوسرا جو ہے اس میں اشتغال ہے، مشتغل عنہ العامل جسے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس میں اشتغال کی تعریف کیا ہے، اس میں اشتغال کہتے کسے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ ایک اسم ہوتا ہے جس کے بعد ایک عامل کا ہونا ہے اور وہ عامل متصرف ہوتا ہے، یعنی متصرف سے مراد اس میں فاعل میں سے یا فعل، شبہ فعل، اس طرح کے کچھ ہوتا ہے جو نصب دے رہا ہو اپنے مابعد ضمیر کے لیے یا اس کے مابعد جو ضمیر کے متعلقات میں سے کسی ایک کے لیے۔ جیسے اپنے مابعد ضمیر کو نصب دینے والے جو عامل ہے، اس کی مثال زیدن اکرمتہ۔ تو یہاں پر اس میں زیدن اکرمتہ میں زیدن جو ہے منصوب ہے، اکرمتہ جو ہے اس کا عامل ہے، تو اسم مقدم ہے جو کہ زید ہے، اکرمتہ یہ عامل ہے، اور یہ عامل عمل کر رہا ہے اپنے مابعد کی طرف جو کہ ہو پر وہ عمل کر رہا ہے، یعنی ہو کو وہ نصب دے رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے المشتغل، چونکہ وہ مصروف ہے اپنے مابعد میں، پہلے سے اس نے جو اسم ہے اس سے اس نے روگردانی اختیار کیے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اس میں مشتغل عنہ العامل۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس زیدن اکرمتہ میں اکرمت زیدن اکرمتہ ہوتا ہے، تو ایک اکرمتہ کو یہاں پر حذف کیا ہے چونکہ وہ شرطیت تفسیر کہا جاتا ہے، وہ اس لیے چونکہ وہ ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے تو وہ دوبارہ اسم کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو حذف کیا گیا ہے، اس عامل کو حذف کیا گیا ہے، اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ زیدن کی جو تفسیر کرنے والا ہے وہ اکرمتہ ہے، تو اس ضمیر کے ہونے کی وجہ سے اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ ایک مثال یہ ہو گئی۔ دوسری مثال جو ہے یہاں پر دیتے ہیں کہ زیدن اکرمت اباہ، یہ متعلق کے اس میں اشتغال کی مثال ہے۔ اس میں زیدن جو ہے اسم ہے، اکرمت اس کا عامل ہے، اباہ جو ہے یہ متعلق ہے۔ اب اس اباہ جو ہے متعلق ہے زید کے لیے، تو اب جو ہے زید کے باب کا احترام ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی اس میں اشتغال کہا جاتا ہے، لیکن وہ بواسطہ ہے، جو کہ اس کا متعلق کے ذریعے سے ہو رہا ہے عمل، تو اس کو بھی اشتغال کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کبھی یہ جو اس میں مشتغل ہے کبھی وہ مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی جو ہے دونوں ہوتے ہیں، مرجوحات میں سے ہوتے ہیں، رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں، کبھی جو ہے مرفوع جو ہے اس کے لیے مرجوح ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے تقریباً 5 حالات ہیں جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ عامل جس سے پہلے اسم کا آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے ایک ضمیر میں، تو یہ جو اسم جو کہ مشغول عنہ ہے، جو کبھی کبھار جو ہے مرفوع کے ساتھ ہوتا ہے، مرفوع ہونا اس کے لیے واجب ہے، اس میں متقدم جو کہ زید مثلا زیدن اکرمتہ میں،
کبھی اس کے لیے منصوب کا ہونا واجب ہے، تو کبھی اس کے لیے ترجیح نصب ہے، تو کبھی جو ہے متساوی الامران ہے، تو کبھی جو ہے اس کے لیے مرفوع ہی ہونا ہے، یعنی مرفوع پڑھا جائے گا۔ تو یہ 5 حالات ہیں اس کے لیے۔ پہلی حالت جو ہے نصب دینا اس کے لیے واجب ہے، یعنی اس میں متقدم کے لیے اس میں اشتغال میں، تو یہ تب ہوگا جب اس کے بعد کوئی ایسا جو ہے ایسے حروف آ جائے کہ جس حروف کا تعلق ہمیشہ فعل کے ساتھ ہونا ہے، یعنی ایسے حروف کے بعد اشتغال واقع ہو جائے جس کا ہمیشہ واسطہ فعل سے ہونا ہے، فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، اسم پر کبھی داخل نہیں ہوتا، جیسے عادات تحزیز ہے، جو برانگیختہ کرنے کے لیے، زجر کرنے کے لیے جو الفاظ وارد ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے آپ اس میں اشتغال کو نصب دیں گے، اور یہ نصب دینا واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حلا زیدن اکرمتہ، تو اس کی جو ہے ہم بعد میں شرح میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اسی طرح کبھی اس میں متقدم جو کہ اس میں اشتغال میں سے ہے اس کو رفع دینا واجب ہے۔ رفع دینا تب واجب ہے جب وہ وارد ہو رہا ہو ایک ایسے اسم کے بعد ایک ایسے حروف کے بعد جس حروف کا داخل ہونا فقط اسم کے ساتھ مختص ہے۔ مثلا اذائے فجائیہ ہے، تو اذائے فجائیہ کے بعد اگر اس میں اشتغال میں سے کچھ آ جائے تو اس صورت میں اس کے لیے رفع کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، جیسے خرجت فاذا زید یضربہ امر ہے، تو یہاں پر یہاں جو ہے اذا جو ہے فجائیہ میں سے ہے، اور زیدن جو ہے اس کو رفع دینا واجب ہے جو کہ اس میں متقدم ہے۔ اور بھی اس کے جو ہے موارد ہے جو کہ انشاءاللہ تفصیل میں ہم بیان کریں گے جب تطبیق کریں گے۔ اور تیسری چیز جہاں پر نصب دینا مرجو ہے، تو نصب دینا تب راجح ہوگا جب وہاں پر جو ہے اکثریت جو ہے فعل کے ساتھ آتا ہو، ایک ایسے حروف ہو جس کا جو ہے اکثر تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس میں اشتغال کو جو کہ وارد ہوتے اس حرف کے بعد اس کا نصب دینا مرجو ہوگا۔ اور اسی طرح رفع یا نصب دونوں دے سکتے ہیں اس میں متقدم کو، اس میں مقدم کو، اگر وہ وہاں پر عطف وغیرہ کی مناسبت نہ پائی جاتی ہو، اور اگر جو ہے اسی طرح رفع دینا مرجو ہوگا ان چار موارد کے علاوہ باقی سب موارد میں رفع ہی مرجو ہوگا، چونکہ جو ہے اصل جو ہے تقدیر یا عدم تقدیر، تو اصل جو ہے عدم تقدیر ہے، اس لیے وہاں پر رفع دینا واجب ہوگا۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جو اس میں اشتغال کے حوالے سے خلاصہ کلام کے طور پر موجود ہے۔ الثانی سے مراد یعنی مما یرد منصوبا وغیر منصوب، ان کلمات کے بارے میں، ان اسماء کے بارے میں جو کبھی اسم، کبھی منصوب اور کبھی غیر منصوب وارد ہوتے ہیں۔ اب یہ غیر منصوب میں رفع جر دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المشتغل سے مراد یعنی اسم مشتغل، عنہ یعنی عن ذالک الاسم، یعنی وہ اسم جو مشتغل ہے، العامل عمل کرنے والا ہے، یعنی العامل سے مراد یعنی جس پر عمل کرنے والا ہے، کب اذا اشتغل عامل عن اسم مقدم، جب ایک عامل مصروف ہو عمل کرنے میں اسم مقدم پر، تو اس وقت یہ عامل بنصب ضمیرہ، وہ اپنے ما بعد جو ضمیر ہوگا اس پر عمل کر رہا ہوگا، نصب دے رہا ہوگا، او متعلق ہی یا متعلق جو ضمیر ہے، متعلق اسم ہے، اس پر وہ عمل کر رہا ہوگا۔ کان لذالک الاسم، اور وہ اسم متقدم جو یہاں پر موجود ہے اس میں اشتغال کے طور پر، اس کے لیے 5 حالات، 5 حالات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں اشتغال کی تعریف اگر یاد کرنی ہو تو یوں یاد کریں، وہ اسم جو عامل کے بعد وارد ہوتے ہیں، اور عامل جو ہے نصب دے رہا ہوتا ہے ایک ضمیر جو اپنے ما بعد اسم ہوتا ہے، اور یا ما بعد اسم جو ہے کسی چیز کو نصب دے رہا ہے تو متعلق اسم ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ زیدن اکرمتہ، یا مثلا زیدن اکرمتہ اباہ، تو یہ متعلق اور دونوں کی مثالیں یہاں پر دے دی گئی۔ آگے فرماتے ہیں پہلی حالت،
یہاں سے آپ لکیر لگاتے جائیں، یہ تقسیم کرتے جائیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ فَيَجِبُ نَصْبُهُ یعنی اس اسم متقدم کے لیے نصب دینا واجب ہے۔ یہ پہلی حالت ہے، 5 حالات تھے، اس میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ نصب دینا واجب ہے، یعنی اس اسم متقدم کے لیے بعامل، ایک عامل کے ذریعے سے، کہ وہ عامل فعل ہوتا ہے جو نصب دینے والا، یا جو ہے وہ شبہ فعل ہوتا ہے، مقدرن، اور وہ عامل جو کہ نصب دینے والا مقدر میں ہوتا ہے، یفسرہ جو اس مقدر کو تفسیر کر رہا ہوتا ہے، المشتغلی اذا تلا ما لا یتلو، المشتغل سے مراد اس فعل پر جو نصب دے رہا ہوتا ہے یا شبہ فعل پر جو کہ اس میں متقدم کو نصب دے رہا ہے۔ اذا تلا جب یہ اسم متقدم ہو، ما لا یتلوہ الا فعل، ایک ایسی چیز کے بعد کہ جس کے بعد فعل کا ہی اس نے آنا ہے، اس میں اسم کا آنا نہیں ہوتا، کہ ادات التحزیز، جیسے ادات تحزیز۔ تحزیز کا مطلب ہوتا ہے زجر کرنا، تو یہاں پر ادات سے مراد حرف تحزیز کے بعد، یعنی حرف تحزیز کے بعد ہمیشہ کس نے آنا ہے؟ فعل نے آنا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس اسم متقدم کو نصب دینا واجب ہے۔ جیسے نحو مثال کے طور پر حلا زیدن اکرمتہ، ٹھیک ہے، تو حلا کیا ہے؟ ادات تحزیز میں سے ہے، زیدن جو ہے اس میں مقدم ہے، ٹھیک ہے، اور اکرمتہ میں اکرمتو یہ جو ہے عامل ہے اور یہ زید سے متاخر ہے، اور ہو میں یہ اکرمتو عمل کر رہا ہے، تو یہ اس میں مقدم جو ہے حرف تحزیز کے بعد آیا ہے، اور حرف تحزیز کے بعد ہمیشہ کس نے آنا ہے؟ فعل نے آنا ہے، تو یہاں پر اسم آنے کی وجہ سے اس اسم مقدم کو نصب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اصل میں جو ہے حلا اکرمت زیدن اکرمتہ یہ تھا، حلا اکرمت زیدن اکرمتہ، دیکھو یہاں ایک اکرمتہ جو کہ مقدر میں ہے، تو یہ جو اکرمتہ عامل جو ہے جو مقدر میں ہے وہ زید پر عمل کر رہا ہے، اور مذکور پر عمل کر رہا ہے، اکرمتہ ثانی جو ہے ہو پر عمل کر رہا ہے، اکرمتہ اولا زیدن پر عمل کر رہا ہے، لیکن وہ عامل مقدر ہے، وہ تفسیر کر رہا ہے پہلے اکرمتہ کے لیے اکرمتہ ثانی، ہاں اکرمتہ ثانی جو ہو پر عمل کر رہا ہے یہ تفسیر کر رہا ہے کس کے لیے؟ اکرمتہ اولا کے لیے، جو کہ یہاں پر مقدر میں ہے، عامل ہے جو کہ اس کی تفسیر کر رہا ہے اکرمتہ ثانی، تو یہ پہلی بات ہو گئی، ختم۔ وَكَأَدَاتِ الشَّرْط، اور اسی طرح ادات شرط کے بعد اس میں مقدم آئے تو اس صورت میں بھی وہاں پر نصب دینا واجب ہے۔ نحو مثال کے طور پر اذا زیدن لقیتہ فاکرمہ، جب بھی آپ زید سے ملاقات کریں تو اس کا اکرام کریں، تو اذا زیدن میں اذا حرف شرط ہے، زیدن جو ہے اس میں مقدم ہے، لقیتہ جو ہے عامل ہے اور وہ متاخر میں ہے، آخر میں آیا ہے، اور اس لقیتو جو کہ عامل متاخر نے عمل کیا ہے ہا پر، اور یہ ہا کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ زید کی طرف۔ یہاں پر بھی لقیتو سے پہلے ایک اور یہاں پر بھی یعنی لقیتو سے پہلے ایک فعل مقدر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو مقدر میں رکھنا چاہیے تھا۔ مثلا آپ یوں کہیں اذا لقیت زیدن لقیتہ فاکرمہ، تو اس طریقے سے پڑھنا تھا، تو یہاں پر جو ہے اس کو نصب دینا واجب ہے، اس میں مقدم کو جو کہ زید ہے، اور یہ اذا جو ہے ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اب یہ اسم پر آنے کی وجہ سے آپ یہاں پر اس میں مقدم کو نصب کے ساتھ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس لقیتو سے پہلے کوئی اسم مقدر نہیں ہے، جو جن سے فعل ہونے کی وجہ سے یہاں پر اذا لقیت زیدن لقیتہ فاکرمہ یہ اس کے اندر محذوف ہے، تو یہاں پر آپ نصب پڑھیں گے اور یہ واجب ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اور دوسری حالت ورفعہ، یعنی رفع الاسم المتقدم، یہ اسم مشتغل کی دوسری حالت ہے، یعنی اسم مقدم کو رفع دینا واجب ہے۔ یہ کب ہوگا؟
بالابتدائی، یہ مبتدا بنا کر، یعنی مبتدا بنا کر رفع دینا واجب ہوگا۔ کب؟ آگے فرماتے ہیں اذا تلا، جب یہ اسم سابق آ جائے، ما لا یتلوہ الا اسم، اس ادات کے بعد، ان حروف کے بعد آئے جس کے بعد ہمیشہ اسم نہ آنا ہے۔ لیکن اگر یہ اسم مقدم آ جائے تو اس صورت میں وہاں پر اس کے لیے، اسم مقدم کے لیے رفع کا دینا واجب ہے، کا اذا الفجائیہ، جیسے کہ اذا فجائیہ، اذا فجائیہ کے بعد ہمیشہ اسم نے آنا ہے، لیکن اگر اس کے بعد اسم مقدم آ جائے تو اس صورت میں اس کو مبتدا کے بنا پر رفع دینا واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نحو خرجت فاذا زید یضربہ عمرو، تو یہاں پر جو ہے خرجت فعل فاعل، فاذا جو ہے اذا فجائیہ میں سے ہے، زیدن جو ہے مبتدا کی بنا پر اسم مقدم جو کہ مرفوع ہوا ہے، یضربہ جو کہ فعل ہے مفعول بھی، جو کہ اس کے لیے خبر مبتدا کے لیے، اور عمرون جو ہے اس کے لیے فاعل ہے۔ یہ ایک بات، تو یہاں پر اسم مقدم کے لیے رفع دینا واجب ہے۔ او فصل بینہ و بین المشتغل، یا فاصلہ ہے اور رفع دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر اسم مقدم اور مشتغل کے درمیان، یعنی فعل متاخر اور اسم مقدم کے درمیان اگر فاصلہ آ جائے تو وہاں پر بھی اس اسم مقدم کو رفع دینا واجب ہے، ما لہ الصدر، اور وہ درمیان میں آنے والا جو چیز ہے اس کی حیثیت جو ہے صدارت کلام ہے، وہ صدارت کلام چاہتا ہے۔ اگر صدارت کلام چاہنے والے عادات میں سے کوئی عادت اسم مقدم اور فعل مشتغل کے درمیان آئے، فعل متاخر کے درمیان آ جائے، تو اس صورت میں لازم ہے کہ اس اسم مقدم کو رفع دیا جائے۔ جیسے یہاں پر فرماتے ہیں نحو زید حل رأیتہ، زید حل رأیتہ، تو زیدن جو ہے مبتدا ہے مرفوع، حل جو ہے استفہام جو کہ صدارت کلام چاہتے ہیں، رأیتہ فعل و فاعل، اور ہو جو ہے مفعول وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے حل فاصلہ ہے جو کہ یہ جو صدارت چاہتے ہیں زید اور رأیتہ کے درمیان، تو یہاں پر بھی اسم مقدم کے لیے رفع کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ تیسری حالت جس میں فرماتے ہیں وَيَتَرَجَّحَ نَصْبُهُ، نصب دینا مرجوح ہوگا، راجی ہوگا، یعنی آپ نصب دیں گے اسم مقدم کو، یہ تیسری حالت ہے۔ اِذَا تَلَا، یعنی جب آ جائے یہ اسم مقدم موان الفعلی، اس ادات کے بعد جس کے بعد اکثر و اغلب و بیشتر فعل آتے ہیں، اگر اس کے بعد یہ اسم مقدم آ جائے تو وہاں پر نصب دینا راجح ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے نحو ازیدن ضربتہ، ازیدن ضربتہ، حمزہ استفہامیہ ہے، حمزہ کے بعد اکثر اوقات جو ہے فعل آتا ہے، تو یہاں پر اس کے بعد اسم مقدم آنے کی وجہ سے یہاں پر بھی نصب کا دینا راجح ہوگا، نصب دینا قوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ چونکہ اکثر جو ہے باقی جو افعال ہے یہ جو ہے اسما جو ہے حمزہ کے بعد جو ہے کم آتے ہیں، اور اس کے بعد اکثر فعل آتے ہیں، تو اس کے بعد اس میں مقدم آنے کی وجہ سے نصب دینا مرجوح ہوگا۔ مرجوح سے مراد یعنی راجح ہوگا، ترجیح دیا جائے گا نصب کو رفع سے۔ او حصل بنصبہ تناسب الجملتین، یا اس میں مقدم اور دوسرے جو فعل ہے ان کے درمیان، جملے کے درمیان تناسب پا جائے، کوئی نسبت ہو کسی مناسبت پر، جیسے مثلا فی العطف، عطف میں، عطف کے حوالے سے دونوں میں مناسبت پائی جائے، تو اس صورت میں وہاں پر اسم مقدم کے لیے بھی آپ نصب دے سکتے ہیں۔ جیسے نحو مثال کے طور پر قام زید وعمرا اکرمتہ، ٹھیک ہے، قام زید وعمرا اکرمتہ، تو یہ یہاں پر جو ہے، یہاں قام زید وعمرا اکرمتہ میں نصب جو ہے اس میں مقدم جو کہ زید ہے اس کو مقدم ہوگا۔ یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے امرن کہہ کر جو ہے نصب دینا، یہ جو ہے
مرجو ہوگا، اس میں مقدم جو کہ امرن ہے اس کو نصب دینا راجح ہوگا اس فعل کے ذریعے سے جو کہ مقدر میں ہے اور اس فعل مذکور کی تفسیر کر رہا ہے۔ یعنی وہ کون ہے فعل مذکور؟ جو کہ اکرمتو ہے، اکرمتو کی تفسیر کر رہا ہے، چونکہ یہاں پر جو ہے تناسب پایا جاتا ہے جملہ قام زیدون اور جملہ امرن اکرمتہ کے درمیان، تناسب پایا جاتا ہے جملہ فعلیہ ہونے کے اعتبار سے، تو یہاں اس لیے نصب کا دینا جو ہے یہاں پر راجح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں یہاں پر بیان کی ہے، اور آگے فرماتے ہیں اصل میں جو ہے اکرمتو امرن و اکرمتہ ہے، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اصل جو اس کا نکالے تو آگے فرماتے ہیں او کان المشتغل فعل طلب، اگر مشتغل جو ہے وہ فعل جو اپنے ما قبل ضمیر کے لیے متعلق واقع ہو رہا ہو وہ فعل طلب کے بعد آئے، فعل طلب کے لیے ہو، اس میں مقدم کے بعد جو فعل آنا ہے اس نے اگر فعل طلب اختیار کیا ہے تو اس صورت میں بھی وہاں پر آپ کے لیے نصب دینا اس میں مقدم کو جائز ہے، اور یہ ترجیح ہے، یہاں پر بھی ارجحیت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں مثال اس کی یہ ہے کہ نحو زیدن اضربہ، اصل میں ہے اضرب زیدن اضربہ، اصل میں اس طرح ہوگا زیدن اضربہ، اضرب اصل میں زیدن اضربہ ہے، یہ ہے اس کا اصل، لیکن یہاں پر جو ہے اس میں مقدم کے بعد میں آنے والا فعل ہے وہ طلب پر دلالت کرتے ہیں اور اس میں معتبر ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے آپ کو نصب دینا یہاں پر جو ہے ترجیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ اور چوتھی حالت وَيَتَسَاوِيَ الْأَمْرَانِ، رفع دے اس میں مقدم کو، نصب دے اس میں مقدم کو، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی دینا چاہتے ہیں، رفع دے اس میں مقدم کو یا نصب دے آپ کے لیے جائز ہے، یہ چوتھی حالات میں سے ہیں اس میں مقدم کی۔ فرماتے ہیں وَيَتَسَاوَى الْأَمْرَانِ إِذَا لَمْ تَفُتِ الْمُنَاسِبَةِ فِي الْعَطْفِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، یعنی اگر وہاں پر دو جملوں کے درمیان، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے درمیان کوئی مناسبت ہو اور وہ مناسبت فوت نہ ہوئی ہو، تب تک آپ ان دونوں کے درمیان آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو رفع دے دیں اس میں مقدم کو یا نصب دے دیں۔ ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں مثال اس کی نحو زید قام و امرن اکرمتہ، اب یہاں پر جو ہے زید قام و امرن اکرمتہ میں آپ امرن پڑھیں یا امرن پڑھیں، تو آپ جب تک مناسبت یہاں پر فوت نہ ہوئی ہو آپ کے لیے دونوں طریقہ جائز ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں فَإِن رَفَعَتْ أَمْرًا، یہ دونوں چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، اگر آپ امرن کو رفع دیں گے تو فَالْعَطْفُ عَلَى الْإِسْمِيَّةِ، تو آپ یوں کر رہے ہیں کہ جیسا کہ یہ امرن اکرمتہ کو آپ جملہ اسمیہ پر عطف کر رہے ہیں، یعنی امرن پڑھیں، فَإِن رُفِعَتْ، اگر آپ امرن کہیں تو فَالْعَطْفُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، تو آپ گوئے کہ امرن اکرمتہ کو جملہ اسمیہ پر عطف کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی ہے زید قامہ، جو کہ زید قامہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، زید مبتدا ہے اور قامہ اس کے لیے خبر ہے، اس طریقے سے۔ او نصبت، لیکن اگر نہیں، آپ اگر امرن پڑھ رہا ہے تو فعل الفعلیہ، تو اس وقت جو ہے قام زیدن آپ جملہ فعلیہ کے مناسبت سے پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، تو آپ جو مناسبت آپ کے لیے سمجھے، اچھا سمجھے، اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ وَيَتَرَجَّحُ الرَّفْعُ، یہ پانچویں اور آخری حالات ہے جو کہ اس میں مقدم کے حوالے سے ہیں، اس میں آپ کے لیے رفع مقدم ہوگا، رفع کو ترجیح دینا ہوگا، فیما عدا ذالک، یعنی ان چار حالات میں جس کو ہم نے بیان کیا، ان چار حالات کے علاوہ جتنے بھی حالات اگر پائے جائے تو وہاں پر رفع دینا ترجیح ہوگا۔ وہ چار حالات مثلا وہی جو کبھی جو ہے اگر عادات مثلا عادات اس عادات کے بعد آ جائے جیسے کہ تحزیز ہو جس کے بعد ہمیشہ فعل آنا ہے تو وہاں پر نصب پڑھیں گے، اسی طرح ان عادات کے بعد آ جائے جہاں پر اس کے بعد ہمیشہ اسم نہ آنا ہو تو وہاں پر آپ رفع پڑھیں، اور بعض اوقات جو ہے ان عادات کے بعد آ جائے جس کے بعد اکثر فعل آتا ہے تو وہاں پر آپ نصب کو ترجیح دیں گے۔ اسی طرح کبھی جو ہے
اس ادات کے بعد آ جائے جو جملہ ہو اور مناسبت رکھتا ہو، رفع نصب دونوں کی، تو اس وقت آپ کے لیے متساوی الامران تھا۔ ان 4 مقامات کے علاوہ جتنے بھی مقام ہو تو وہاں پر آپ کے لیے رفع جو ہے ترجیح ہوگا باقی سب چھوڑ کر۔ تو فیما عدا ذالک یعنی عدا 4 حالات، 4 حالات کے علاوہ باقی حالت میں۔ کیوں؟ لأولویت عدم التقدیر، چونکہ وہاں عدم تقدیر جو ہے اصل ہے۔ کہیں پر عبارت آ جائے کہ یہاں پر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یا نہیں ہے، تو آپ اصل کی بنیاد پر یہ کہیں گے یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو لأولویت عدم التقدیر، عدم تقدیر اصل ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے آپ رفع کو ترجیح دیں گے۔ نحو زید ضربتہ، اب یہاں ہمیں شک ہوتا ہے کہ زید ضربتہ کے اندر کوئی عامل مقدر میں ہے یا نہیں ہے، شک ہونے کی صورت میں عدم التقدیر ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر زیدن کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے، چونکہ یہاں پر کوئی چیز اس کے اندر مقدر میں نہیں ہے، ضربتہ کو اس کے لیے معمول بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5ویں حالات جو ہے مکمل ہو گئے، اس میں مقدم کے حوالے سے، اس میں مشتغل عنہ میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔